بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست عاطف شیخ۔ AMS اسٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ میرے دوست کے ماموں کے ساتھ ہوا، جو اب کافی عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں۔ ان کے ساتھ شہر بہاولپور میں پیش آیا۔ ان دنوں یہ 1990 کی بات ہے۔ ان دنوں ماموں AC کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ شہر بہاولپور کا قدیم علاقہ فرید گیٹ ہمیشہ سے پر رونق رہا۔ رات کے وقت ماموں جان کچھ خریدنے فرید گیٹ آئے۔ مطلوبہ سامان لے کر واپس روانہ ہو گئے۔ سردیوں کی دھند بھرا موسم تھا۔ رات کے 10 بجے سے زیادہ کا ٹائم تھا۔ فرید گیٹ سے نکلتے ہی ان کو سڑک کنارے ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کرتی ایک عورت جو کہ ایک برقع پوش تھی نظر آئی۔ ماموں جی نے موٹر سائیکل ویسپا روک دیا۔ عورت نے کہا، آپ کا احسان ہوگا، مجھے بغداد اسٹیشن تک چھوڑ دیں۔ اس وقت کوئی سائیکل رکشہ اور موٹر رکشہ نہیں مل رہا اور میرا جانا بہت ضروری ہے۔ ماموں جان کا گھر بغداد اسٹیشن سے 1 کلومیٹر پہلے حمیدیہ میلے والی گلی میں تھا، لہٰذا انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ عورت ان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کے سفر کے بعد میلے والی گلی آ گئی۔ ماموں جان اس کو کہا، میرا گھر اس گلی میں ہے مگر میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دوں گا۔ مگر عورت خاموش رہی۔ بغداد اسٹیشن قریب آتا گیا اور سڑک سنسان ہوتی گئی۔ جو لوگ بہاولپور رہتے ہیں یا بہاولپور دیکھا ہوا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دنوں بغداد اسٹیشن پر پرانے خالی کوارٹر ہوا کرتے تھے اور آباد نہ ہونے کے قریب تھی۔ بغداد اسٹیشن کے سامنے مین روڈ پر موٹر سائیکل روک کر ماموں جان نے کہا کہ لیجئے آپ کی منزل آ گئی۔ وہ عورت بولی، وہ سامنے تیسری گلی میرا کوارٹر ہے، وہاں اتار دیں۔ ماموں جان نے حامی بھر لی۔ 2 گلیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے ماموں جان کو یوں لگا جیسے موٹر سائیکل پر وزن بڑھ گیا ہے۔ ماموں جان بولے، میری بہن وقت نہیں، اکیلے نہ رات کو نکلا کریں، اور عورت خاموش رہی۔ تیسری گلی میں ایک کوارٹر تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ عورت بولی، بس یہاں روک دو۔ عورت نیچے اتر گئی۔ ماموں جان نے موٹر سائیکل موڑ کر سلام کر کے موٹر سائیکل آگے بڑھانا چاہی مگر یوں لگا جیسے مانو وزن بڑھ گیا ہو۔ موٹر سائیکل آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، حتیٰ کہ موٹر سائیکل رک گیا۔ جب ایسی کیفیت میں ماموں جان نے کہا کہ یہ موٹر سائیکل کو کیا ہو رہا ہے تو وہ عورت بولی، یہاں آ کے آج تک کوئی واپس نہیں گیا۔ بڑی قسمت والا ہے تو کہ تیری ماں اس وقت تجھ پہ حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مار رہی ہے۔ تیرے گلے میں جو تعویذ ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے، ورنہ اب تک میں تیرا خون سارا نکال چکی ہوتی۔ ماموں جان نے کپ کپاتے ہونٹوں سے اعوذ باللہ کہا اور موٹر سائیکل کو ریس دی۔ موٹر سائیکل فراٹے بھرتی چل پڑی۔ بقول ماموں جان کے انہیں نہیں پتا کہ کیسے راستہ کٹا، کیسے گھر آیا۔ گھر آ کے زور زور سے دروازہ بجایا۔ سب کی آنکھ کھل گئی۔ گھر جا کے کچھ حواس بحال ہوئے۔ گھر والوں کو سارا سنایا۔ بات سنتے ہی نانی امی جان نے کہا کہ ہاں، کچھ دیر پہلے تمہارا خیال آیا کہ تم ابھی تک گھر نہیں آئے تو میں نے آیت الکرسی پڑھ کے تمہارا تصور کر کے پھونک ماری تھی۔ اس رات ماموں جان سو نہ سکے۔ جب آنکھ کھلی ان کو لگتا کوئی ان کے پاؤں پر انگلیاں پھیر رہا ہے۔ اس ساری رات پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیلی رہی۔ صبح گھر والوں نے محلے کی عورتیں بلوا کر آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد کروایا تو گھر سے بدبو ختم ہوئی۔ کچھ دن بعد ایک دوست کے ہمراہ دوپہر کے وقت ماموں جان بغداد اسٹیشن تیسری گلی میں اس کوارٹر کو دیکھنے گئے مگر وہاں کوئی کوارٹر کا نام و نشان نہیں تھا، کچرے کا ڈھیر تھا۔ تو دوستو، یہ تھا میرے دوست کے ماموں کا واقعہ اور آیت الکرسی کی برکت۔ تو دوستو، گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں۔ تو آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آپ سب سننے والوں سے درخواست ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، نماز پڑھتے رہیے، طہارت کی حالت میں رہیے اور بالخصوص ہمارے والدین کے لیے دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی نئے واقعات کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔